صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مستقيم. حضرات محترم، معزز سامعین، بزرگان دین، اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج ذی القعدہ کی تقریباً 7 تاریخ ہو گئی اور اسلامی تاریخ میں یہ ذی القعدہ 11واں مہینہ ہے. اس کے بعد ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد پھر محرم ہے. نیا سال شروع ہو جائے گا. تو اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ 11واں مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بہت سارے اسلامی تاریخ میں واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی طرف میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں اور صلح حدیبیہ بھی اسے کہتے ہیں. حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی مشرکین سے، اور جب پیغمبر پاک علیہ السلام کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر مشہور ہوئی، حضور پاک نے صحابہ سے ایک بیعت لی. اس بیعت کا نام بیعت رضوان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. مکہ میں دین کی بات کرنا انتہائی دشوار تھا، مشکل تھا. نہ تو نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ ہی دعوت دینے دیتے تھے اور نہ ہی قرآن پڑھنے دیتے تھے. اور جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں پہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. صحابہ کرام بھی چلے گئے اور اس وقت ہجرت فرض ہو گئی. بھائی مکہ چھوڑنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت پر حج کرنا دیگر فرائض ہیں، ایسے ہجرت کرنا بھی فرض ہو گیا. جائیداد چھوڑنا فرض ہے. یہاں سے اپنا تمام تر ساز و سامان چھوڑ کر مدینہ جانا فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے. جو نہیں جائے گا وہ کامل ایمان والا نہیں سمجھا جائے گا. صحابہ ہے. پھر ہجرت کے اندر بھی دشواریاں، قتل بھی ہے اور سلب بھی ہے. پتہ نہیں اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن فرض ہے کرنا ہے. اللہ کی رضا اسی میں چھپی ہوئی ہے، جنت اسی میں چھپی ہوئی ہے. یہیں سے رضا خدا ملے گی، یہیں سے جنت کی شاہ سواری ملے گی. صحابہ کے حضور پاک بھی تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام سے پہلے صحابہ بہت سارے جا چکے تھے. حضرت صدیق بھی حضور کے ساتھ چلے گئے اور 6 سال گزر گئے مدینہ میں رہتے ہوئے. کتنا عرصہ گزر گیا بھائی؟ 6 سال مدینہ میں گزر گئے. ان 6 سالوں کے درمیان جنگ بدر بھی، ان 6 سالوں کے درمیان غزوہ احد بھی ہے، ان 6 سالوں کے درمیان غزوہ بنی مصطلق بھی پیغمبر نے لڑا ہے، ان 6 سالوں کے درمیان غزوہ احزاب بھی لڑا ہے، ان 6 سالوں کے درمیان غزوہ خندق بھی پیغمبر نے لڑا ہے. یہ 6 سال مسلسل لڑتے گزر گئے. یہ 6 سال امن کا جگہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام نے امن کے لیے مکہ چھوڑا تھا، وہاں پہ بھی امن مدینہ میں جا کر بھی نہیں جانے دیا، حتیٰ کہ مشرکین نے پورے عرب کو
دیا، جتنے بھی قبائل تھے سب کو اکٹھا کیا، مدینہ پہ چڑھ دو۔ سارے آگے جمع ہو کر مدینہ پہ چڑھائی شروع ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے اور پیغمبر کے سچے یاروں نے مدینہ کے گرد خندق کھودی ہے، خالی پیٹ کھودی ہے، بغیر کسی جگہ وہ کھانے اور پینے کے کھودی ہے۔ جن کا ایمان تھا وہ مضبوط تھا، جو ایمان میں کمزور تھے وہ باتیں کرتے تھے۔ خندق کے درمیان صحابہ کا کدھال رک گیا، خندق کے درمیان صحابہ کا جو کدھال تھا جس سے خندق کھود رہے تھے وہ رک گیا، چٹان آ گئی۔ اللہ کے نبی نہیں چلتا، صحابہ کی طاقتیں جواب دے گئی۔ حضور کو اطلاع ملی ہے میرا پیغمبر بغل سے نفیس تشریف لائے۔ حضور پاک خندق میں اترے ہیں، زور سے کدھال مارا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک دم اس میں چنگاریاں نکلی ہیں۔ پھر میرے پیغمبر نے کدھال کو ایک طرف رکھ کے صحابہ سے فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے، کیسر و کسرا تمہارے پیروں میں رودے جائیں گے، کیسر و کسرا کی طاقتیں، کیسر و کسرا کے تاج تمہارے پیروں میں رودے جائیں گے۔ یہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، جن کا ایمان تھا وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا، اس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس چنگاری سے کیسر و کسرا کی سپر پاور طاقتیں تمہارے قدموں میں نیلام ہوتی مجھے نظر آئی ہیں۔ صحابہ کے ایمان بڑھ گیا، منافقین نے اعتراض شروع کر دیا، ارے کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، خالی پیٹ ہے، کیسر و کسرا کو فتح کریں گے۔ جن صحابہ کا ایمان تھا میرے نبی نے فرمایا ہو گئے فتح انشاءاللہ۔ یہ غزوہ خندق ختم ہوا، 6 سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب یہ دکھایا کہ میں اور میرے صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، چونکہ مکہ کی سوسائٹی میں داخل ہونے پر نبی پاک علیہ السلام اور تمام تر صحابہ پر پابندی ہے، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، یادیں ساری وابستہ ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا تھا، ایک وادی پہ کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھیں، اس طرف مکہ ہے، یہاں حضور کھڑے ہوئے، مکہ کو خطاب کر کے بیت اللہ کو فرمایا مجھے تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، میں نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا۔ مکہ کے بیت اللہ کے طواف دل کے اندر رہ رہ کے یاد آتے تھے، ملتزم سے چمٹنا رہ رہ کے صحابہ کو یاد آ رہا تھا، آب زمزم صحابہ کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور یہ بات یاد رکھنا پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خواب دکھایا، بیٹے کو ذبح کر دیا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس پہ پیغمبر کو جو خواب آیا اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو نبی اور امتی میں فرق ہے، نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، امتی کا خواب 3 قسمیں، امتی کا خواب نمبر 1 اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر 2 شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر 3 رات دن جو دیکھ رہے ہو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے صبح کے وقت میں آنے والا خواب، بوقت تہجد جو خواب آئے، میرے پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے اصدق الرؤیا بالاسحار، تہجد میں آنے والے خواب اکثر سچے ہو جاتے ہیں، اکثر سچے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد میں اللہ والے اٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، فضا اللہ کی یاد سے معطر ہوتی ہے، اس وقت آنے والا خواب سچا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خواب آ رہا ہے، سن 6 ہجری ہے، مکہ میں 6 سال گزر گئے، بیت اللہ کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کی نماز کوئی نہیں ملی، بیت اللہ کا طواف نہیں ملا، آب زمزم نہیں ہے، منتظم نہیں ہے، اور صفا مروا کے چکر نہیں، 6 سال گزر گئے میں 6 سال گزر گئے۔ اللہ نے خواب دکھایا نبی پاک علیہ السلام کو اسی مہینے ذی قعدہ میں، یہ جو بھی چل رہا ہے نا 8 سال ہو گئی ہے، خواب دکھایا، میں نے خواب دیکھا ہے میں اور میرے صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، جبکہ پابندی ہر طرف۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا، بھئی میں نے خواب ایسا دیکھا ہے۔ صحابہ سے تعبیر پوچھنا مقصد نہیں تھا، ارے خواب کی تعبیر تو امام الانبیاء بتائیں گے نا، صحابہ کو نہیں بتائیں گے، صحابہ کو اپنی خواہش بتانا مقصد تھا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام کے ایک دم اندر جو ہے نا وہ
بیت اللہ کی یاد کی لہریں دوڑ گئی. النبی کو خواب آیا تو یہ سچا ہوگا. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا. اونٹنی کا نام ہے قصوہ. اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ. اس اونٹنی جس پر حضور سواری فرمایا کرتے تھے اس کا نام ہے قصوہ. حضور پاک علیہ السلام اونٹنی پہ تشریف رکھتے ہیں. سارے صحابہ لوگ تقریباً مدینہ سے 1500 صحابہ پیغمبر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 1500 صحابہ تیار ہو گئے. حضور پاک اونٹنی پر سوار قصوہ پر 1500 صحابہ ساتھ لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، عمرے کا ارادہ ہے. حضور پاک مدینہ سے نکل کر مقام ذوالخلیفہ پر پہنچے. یہ مکہ مدینہ سے جب مکہ کی طرف آئے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے بغیر احرام کے گزرا نہیں جاتا اسے میقات کہتے ہیں. تو مکہ سے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جو میقات آتا اس کا نام ہے ذوالخلیفہ. حضور پاک وہاں پہنچے، اپنی سواری سے اترے، احرام باندھا اور بھائی پھر سواری پر اور پھر مکہ کی طرف رخ کر لیا. 1500 صحابہ نے احرام باندھ لیا. صحابہ اکرام کا بھی احرام ہے، پیغمبر علیہ السلام کا بھی عمرے کے نیت سے. ہم جو یہاں سے جاتے ہیں ہمارے لیے جو میقات آتا ہے اس کا نام ہے یلملم. جب آپ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاز میں اناؤنسنگ ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے تو حجاج اکرام اپنا اپنا احرام درست کر لیں. اب ہمارا جہاز میقات سے گزر رہا ہے. اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں. میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو واپس آ کے احرام درست کر کے پھر عمرہ کیا جاتا ہے، پھر حج کیا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مقام ذوالخلیفہ سے احرام باندھا. 1500 صحابہ نے باندھا. باندھنے کے بعد مدینہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو اونٹنی کو ایک جگہ پر من جانب اللہ روک دیا گیا. اونٹنی قصوہ ایک جگہ پر خود ٹھہر گیا اور بھئی آگے نہیں چل رہی. آگے مکہ ہے، مکہ کی حدود داخل ہو رہی تھی. اس طرف اونٹنی خود نہیں چل رہی. یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے روکا ہے. صحابہ کرام نے چلایا، اونٹنی چلے، بار بار ہلایا لیکن اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ نے کہا نبی کی اونٹنی شاید کہ تھک گئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تھکی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے روک دی گئی. اللہ کی طرف سے. پھر حدیبیہ کی طرف رخ کیا. یہ مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور کنویں کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ. وہاں پر پھر اونٹنی کا رخ کیا تو اونٹنی اس طرف چلتی گئی اور مقام حدیبیہ پر جا کر نبی پاک علیہ السلام ٹھہر گئے. اونٹنی سے نیچے اترے، صحابہ بھی اتر گئے. جب نیچے اترے صحابہ اتر گئے، مکہ والوں کو اطلاع مل گئی جناب محمد کریم علیہ السلام 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں. 8000 کا لشکر پیغمبر کے سامنے کھڑا کر دیا. روکنا ان کو، روکنا ان کو. نبی پاک علیہ السلام نے امن کے اپنی آنے کا مقصد کی اطلاع دینے کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا. پہلے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم چلے جاؤ مکہ میں جا کر بتاؤ ہم بغرض جہاد اور بغرض قتال نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد عمرہ ہے، ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس مدینہ چلے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا سر آنکھوں پر، لیکن میری تو ان سے بڑی مخالفت ہے، وہ تو میری بات نہیں مان. میں اگرچہ امن کا سفیر بن کے جاؤں گا لیکن وہ میرے امن کو مانیں گے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر کنو بھیجا، کس کو بھیجوں؟ فرمایا عثمان کو بھیج دے رضی اللہ عنہ. یہ پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں اور پورے تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا جو حضرت عثمان جیسا ہو، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. مجھے یہ بات دی گئی. جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اگر آج محمد کی تیسری بیٹی بھی زندہ ہوتی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اتنا عظیم انسان ہے جس کو چلتے پھرتے کو فرشتے بھی سلام اور حیا کرتے ہیں. اتنا عظیم انسان ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا عثمان کو بھیج دیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان آپ مکہ میں میرے سفیر اور قاصد بن کے جاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور جاؤں گا. اور مکہ والوں کو یہ بتا دینا ہم صرف عمرہ کرنے آئیں گے، عمرہ کر لیں گے واپس چلے جائیں گے اور ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو ہتھیار بھی ساتھ نہیں لائے جو تم سے لڑیں گے.
ہم تو ہتھیار بھی بس جو جتنی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے اپنے حفاظت کے لیے بس اسی کے ساتھ آئے اور ہمارا کوئی ضرورت اور مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں پہنچے، وہاں پہ ایک شخص ہے جو ان کا عزیز تھا، اس کی پناہ لی۔ حضرت عثمان آگے تھے اور وہ شخص پیچھے تھا۔ مکہ میں گئے اور جا کر کے بھائی جو ہے وہ سرداران قریش سے ملے، قریش کے سرداروں سے ملے، جس میں ابو سفیان تھا اور بھی بڑے بڑے سردار تھے۔ ان کو جا کر اپنے آمد کا مقصد بتایا، بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم یہاں عمرہ کریں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہماری کوئی اور غرض نہیں ہے۔ ہمارے جگر تڑپ گئے کہ 6 سال گزر گئے، ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کیا گیا ہے۔ اپنا وطن بندہ آئے تو ایک ایک چیز اچھی لگتی ہے، اپنے وطن کی ایک ایک چیز محبوب لگتی ہے۔ ہم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہماری یادیں پھر سے وابستہ ہیں، اجازت ہو عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سال نہیں ہو سکتا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان نبی تو حدیبیہ میں ہیں، تم مکہ میں آ چکے ہو اور بہت سب تمہارے جاننے والے عزیز اور رشتہ دار موجود ہیں اور تم امن کے سفیر بن کے آئے ہو، لہذا تمہیں اجازت ہے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا، نبی کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا، جب تک میرے نبی ساتھ نہ ہوں گے ہم طواف نہیں کریں گے۔ طواف بھی تبھی معتبر ہوگا جب نبی کی سنت کی روشنی میں ہوگا، تبھی طواف جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگا جب میرے پیغمبر ساتھ ہوں گے، ہمیں ہدایت دیں گے، یہاں پہ اکڑ کے چلنا ہے، یہاں پہ تواضع سے چلنا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ نوافل پڑھنے ہیں، یہ منتظم ہے، یہاں پر چمک کر دعائیں کرنی ہے، یہ مزاج رحمت ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ صفا اور مروا ہے، تمہاری اماں کی یادیں یہاں وابستہ ہیں، پیغمبر کے بغیر ہم طواف نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کا جملہ سن کر سہم گئے اور حضرت عثمان کو روک لیا انہوں نے، آپ واپس بھی نہیں جا سکتے، سفیر کو روک لیا، سفیر کو روک لیا، واپس بھی نہیں جا سکتے۔ اطلاع ملی میرے نبی کو کہ آپ کے سفیر اور آپ کے داماد اور آپ کے صحابی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ حضور کو اطلاع ملی حدیبیہ میں، مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر پیغمبر کا پڑاؤ ہے مقام حدیبیہ پر، حاجی شہید ہو گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو صدمہ ہوا اس چیز کا، میں امن کی پیشکش کرتا ہوں، میں امن لے کے آیا ہوں، ان کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لایا ہوں، ان کو بدعات اور رسومات سے نکال کر سیدھے رستے پہ لایا ہوں، یہ میرے سفیر کو بھی قتل کر دے، یہ میرے داماد کو بھی قتل کر دے اور اتنے عظیم انسان کو قتل کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جی کر کے درخت کے نیچے تشریف رکھتے تھے، صحابہ سے فرمایا بیعت کرو مجھ سے، صحابہ نے بیعت کیے، فرمایا بیعت کس چیز پر کرتے ہو پتہ ہے تمہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جیسے آپ فرمائیں گے۔ صحابہ میرے پیغمبر کے شیدائی تھے، صحابہ میرے پیغمبر کی عملی تصویر تھے، صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار تھے، صحابہ میرے پیغمبر کے حقدار تھے، صحابہ پیغمبر کے جان نثار تھے، میرے پیغمبر اشارہ کرتے صحابہ پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے۔ ایسی اللہ نے مثالیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسی جماعت ہم نے آپ کو دی ہے جس کی مثال ہم نے تورات میں بھی ذکر کی، انجیل میں بھی ذکر کی۔ اتنے عظیم لوگ تھے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو کبھی برا نہ کہنا، لو انکم انفق مثل احد ذهبا وادرک مد احدہم للام سیفا، ارے تم سونے کے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، ایک طرف میرا صحابی 1 کلو جو کر لے کر کے آ جائے، اس کا مقام پھر بھی تم سے زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے تمہیں جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ صحابہ آئیڈیل امت کے لیے پیغمبر کے سچے حقدار تھے۔ قرآن نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، یہ سارے جنتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کل وعد اللہ الحسنى، یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے، اور کچھ صحابہ کو نام لے کر اللہ نے سرٹیفکیٹ جنت دنیا میں دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ بس صحابہ کا نام لے
یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی نام لے لے کر سرٹیفکیٹ جنت کے باتیں گئے ہیں دنیا میں ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کا سفیر شہید ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کیکر کے نیچے بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے تھے، صحابہ نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے، میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں عثمان کا بدلہ لیے۔ یہ نبی ہے، وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی بغیر اپنی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے نہیں، وحی کی روشنی میں بولتا ہے۔ فرمایا بیعت کرو۔ 1500 صحابہ نے میرے پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ اللہ کے نبی ہم مکہ سے ٹکرا جائیں گے، مکہ کی سوسائٹی ٹھیک ہے، جب تک جان میں جان باقی آپ کی خاطر لڑیں گے ہم۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب 1500 صحابہ نے بیعت کر لی، اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ رکھا، دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے تشبیہ دی، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے پیغمبر کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابہ کے ہاتھ ہے، اوپر عثمان کا ہاتھ ہے۔ حدیث پاک میں ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ پیغمبر وحی کی روشنی میں اللہ کی مرضی سے قانون وضع کرے گا، جو امن کے قانون ہوں گے، جس سے امن پھیلے گا، جس سے بد امنی نہیں پیدا ہوگی، جس سے بتوں کے پجاری نکل کر مصلح کے وارث بنیں گے، جس سے بتوں سے نکل کر موحد بنیں گے، جو لٹیرے تھے وہ رہزن تھے وہ رہبر بنیں گے، جو دوسروں کے خون کے پیاسے سے وہ محافظ بنیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ کیا، اور اس کے بعد اطلاع ملی جس شہید نہیں ہوئے ان کو روکا اور قید کیا گیا۔ تب تک حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ، اور مکہ سے ایک شخص آیا بدین، مکہ کے سرداروں میں سے قبیلہ خزاعہ کا شخص آیا بدین۔ اس نے آ کر کہا کہ بھئی آپ کس لیے آئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یہ مصالحت مکہ کی طرف سے پوچھ لیں کہ کیوں آئے ہو، حالانکہ قاصد بھیج کے بتایا گیا ہم اس لیے آئے۔ بدین شخص آیا ہے، یاد رکھنا۔ اس نے کیوں آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، آج یہ تو آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ بات کا معاملہ ہے، داخل نہیں ہونے دیتے تو۔ یہ مکہ کے لوگوں نے مکہ کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں سب پہ پہرا بٹھایا ہوا ہے، اور جنگجو ہتھیار لے کر مسلح ہو کر بیٹھے، آپ نہیں جا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہم امن کا درس دیتے ہیں، ہم امن والے ہیں، یہ داخل نہیں ہونے دیتے تو ٹھیک ہے، میں ان کے سامنے صلح کی پیشکش کرتا ہوں، مجھ سے صلح کر لیں۔ 6 سال ہو گئے جنگوں میں گزرتے ہوئے، 13 سال ہو گئے ہم سے ان سے پھرتے ہوئے، مجھ سے صلح کر لیں۔ اگر یہ جنگ پہ تلے ہوئے اللہ نے ان کو غالب کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں غالب آ گیا پھر جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نافذ کروں۔ یہ باتیں کہہ کر بدین واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا مکہ کے لوگوں کو کہا بھئی وہ تو امن کا درس دیتے گے، وہ تو تمہیں پیش کر رہے ہیں، میں عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، کرنے دو۔ کہا نہیں، ایک اور شخص آیا، یہ دوسرے قاصد کو بھیجو۔ وہ عروہ بن مسعود آیا، یہ بڑا ذہین انسان تھا، عروہ بن مسعود ذہین انسان تھا اور مکہ میں بڑی عمر کا تھا، اور یہ جہاں دیدہ شخص تھا مکہ، اور بھی حکومتوں میں سفیر بن کے جاتا رہا، ہر چیز کو نشے و فراز سے واقف تھا۔ عروہ بن مسعود آیا، نبی پاک علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور پیچھے حضرت صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کے سرانے پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سرہ پہن کر تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان کا بھتیجے تھے۔ عروہ بن مسعود جو سفیر مکہ کا آیا ہے، اور جو ہے نا بھائی ان کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سامنے عروہ آیا، اس نے کہا جی آپ آئے تو عمرہ کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ جتنے آپ کے ساتھ مجھے نظر آتے ہیں اگر جہاد اور قتال ہوا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضرت صدیق نے فرمایا عروہ بن مسعود زبان کو بند رکھا، ہم نے آخری خون کے قطرے تک پیغمبر پر قسم کھائی ہے نچھاور کرنے کی، تم کیسے کہتے ہو چھوڑ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود جو ہے نا بھائی وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا وضو کا طریقہ کیا ہے، ان کی پیغمبر سے محبت کیسی ہے، ان کا تعلقات، کیونکہ ذہین انسان تھا، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔
اس کے بعد عروہ بن مسعود یہ باتیں کہہ کر چلا گیا. کہا جی نبی پاک نے فرمایا عمرہ کریں گے ہم چلے جائیں گے, ہمیں عمرہ کرنے تو احرام باندھا ہوا ہے اور یہ ہماری سواریاں کھڑی ہیں, ہم اگر جگہ پہ وہ ہدی والے جانور بھی لائے ہیں جو حرم میں ذبح کیے جائیں گے, حرم کے یہاں سے جانور بھی ذبح کرنے لائے, ساری تیاری صرف عمرے کی تیاری سے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. عروہ بن مسعود واپس گئے. عروہ بن مسعود نے جا کر کہا کہ بھئی وہ عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کرنے تو کرنے, ایسا نہیں ہو سکتا. تیسرا شخص آیا, تیسرا سفیر آیا, سہیل نام ہے اس کا. نبی پاک جب یہ عروہ بن مسعود مکہ میں پہنچا, اس نے جا کر بھلا کیا کہا, اس نے جا کر کہا جو دبے لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعتراف کر رہا, لگا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا, عجم کے بادشاہوں کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو محبت ان کے ماننے والوں کو محمد کے صحابہ کو محمد سے ہے کسی کو نہیں. کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا, میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر رہا تھا, وہ نہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پہ مل رہے تھے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے تھوکا ہے, صحابہ نے ہاتھ لے کے جسم پہ ملا ہے, یہ مبارک تھوک ہمارے جسم پہ لگ جائے. کہا یہ محبتیں کہیں اور نہیں ہیں, وہاں پیسے کی محبت ہے, یہاں دلوں پہ محبت ہے. وہاں پیسے کے زور پہ راج کیا جاتا ہے, یا محبت کے زور پہ, اور کئی جگہ وہ نبوت کے زور پہ راج کیا جا رہا ہے, وہ نبی برحق ہے. تیسرا شخص آیا سہیل, آ کر کے جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا, حضور نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ اور مکہ کے لوگ مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, اس کے نام سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی صلح کرنے آیا ہے. سہیل آیا, اس نے بہت دیر باتیں کرنے کے بعد صلح کی پیشکش کی. حضور نے فرمایا کر لو, والصلح خیر, قرآن بھی کہہ رہا ہے والصلح خیر, صلح میں خیر ہے, کب تک برباد ہوتے رہو گے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کر لو, اور صلح کی شرائطیں وہ کہنے لگے ہماری مرضی کے مطابق ہوگی, مکہ والے کا ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. فرمایا حضور نے کیا تمہاری شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. پہلی شرط یہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. 1500 صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے, میرے حضور نے بھی احرام باندھا ہوا ہے, آپ عمرہ نہیں کر سکتے, واپس جائیں گے. شرط اول. شرط ثانی, آپ آئندہ سال آئیں گے, 3 دن مکہ میں رہیں گے, اور بغیر اسلحہ, بغیر تیاری, بغیر فوج کے آئیں گے, اور 3 دن کے بعد مکہ خالی کر دیں گے. ٹھیک ہے. تیسری شرط, مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ میں چلا جائے وہ واپس کیا جائے گا. مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے وہ واپس کیا جائے گا. شرط نمبر 4, مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ مکہ آ جائے واپس نہیں کیا جائے گا. شرط نمبر 5, 10 سال تک جنگ بندیاں ختم, 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, پابندی. حضور علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم تو امن کا درس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے احرام باندھا, تم نے قدر نہیں کی, واپس چلے جائیں گے. تم کہتے ہو مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا, ہم جو ہے نا وہ بات کے اور وعدے کے پاسدار ہیں, ہم واپس کر دیں گے. 10 سال تک ہم کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں کریں گے. یہ صلح کی شرطیں طے ہو رہی تھی, ابھی ان کو دستخط نہیں ہوئے, ابھی ان کو کوئی اسٹمپ نہیں لگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے سامنے, اللہ کے نبی آپ سچے رسول ہیں؟ ہاں سچا ہوں عمر, ہمارا دین سچا ہے. ہاں عمر دین سچا ہے. فرمایا جس چیز کی آپ دعوت لے کر آئے وہ سچی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر سچی ہے, پھر میرے نبی میں کیوں آپ دب رہے ان سے؟ فرمایا عمر اللہ نے جو حکم دے اس کے مطابق چل رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں سے ہٹے, پیغمبر کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. حضرت صدیق کے پاس گئے, صدیق اتنے دب کے صلح کی شرطیں طے کی جا رہی ہیں, 1500 لوگوں نے احرام باندھا ہوا, احرام کھلوایا جائے گا, احرام کی پابندیاں توڑوائی جائیں گی, 3 اگلے سال آیا جائے گا, مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا واپس کر دیا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جو نبی نے کہہ دیا عمر چپ کرو, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے زندگی میں کئی غلام آزاد کیے کہ مجھ سے یہ کہیں بےدبی تو نہیں ہو گئی حضور کی. میں نے غلام آزاد کیے, روزے رکھے, نوافل پڑھے, تسبیحات کی, استغفار کی کہ
میں نے حضور کے سامنے ایک بات کہہ دی کہ یہ گستاخی تو نہیں ہوگی، اتنی سی بات کہہ دی گستاخی تو نہیں ہوگی؟ صلح کی شرطیں ابھی طے ہو رہی تھی. یہ جو سہیل نامی شخص آیا تھا اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، ابو جندل وہ بیڑیاں پہنے ہوئے ظلم و ستم کی چٹیاں سے نکل کر کے اور کوئی زخم خوردہ، زخم کھائے ہوئے اور پشیمان حالت میں بیڑیاں کندھوں پہ ڈالے ہوئے، زنجیریں ڈالے ہوئے، اور بھائی جو ہے مکہ سے بھاگ کر مدینہ میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا. باپ سفیر مکہ کا کافر ہے، بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جو ہے نا وہ جکڑا ہوا اور زخموں سے چور ہے، اور حضور کے قدموں میں 1500 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ آ گیا. کہا کہ ہم ظلم سہ کر تھک چکے گے، ہمیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے. جب اتنی بات ہو رہی تھی باپ نے کہا ابھی سٹیمپ نہیں لگی، طے نہیں ہوئی. باپ نے کہا پہلی شرط ابھی پوری کی جائے گی، مکہ سے آیا ہوا شخص واپس کیا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا ابھی صلح کی شرطوں پہ سٹیمپ تو نہیں لگی، ابھی طے تو نہیں ہوئی، ابھی معاہدہ تو نہیں ہوا پکا. کہا جی اگر آپ نہیں کرتے ہم ساری شرطیں منسوخ کرتے. ابو جندل کو میرے نبی نے فرمایا اصبر یا ابا جندل، اے ابو جندل صبر کرنا پڑے گا، وقت سے اور اس کے اوپر ثواب کی تمہیں امید رکھنی پڑے گی. انا لا نقدر، میں محمد دھوکے باز نہیں، وعدہ کے وفادار ہوں. اور ان اللہ تعالی فرج لک ومخرجا، اللہ تعالی عن قریب تمہارے لیے ان ظلم و ستم سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے. آج میرے مسلمان بھائیوں ہمارا کچھ نہیں لگا اس دین کے اوپر، ہمیں کچھ سہا نہیں گیا، ہمارا کبھی اس کے اوپر روپیہ تک نہیں لگا. آج اس لیے قدر نہیں ہے ہمیں. آج ہمیں مسجدوں سے آنے والی لاؤڈ سپیکر کی آواز کی قدر اس لیے نہیں ہے. آج ہمیں ویران ہوتی ہوئی مسجدوں کی قدر اس لیے نہیں ہے. لٹتے ہوئے دین کی قدر نہیں ہے، ہمارا کچھ لگا نہیں ہے. قدر ان کو تھی بیوی بچے چھن گئے، قدر ان کو تھی جن کا مال و دولت لگ گیا، قدر ان کو تھی جن کے 4 بیٹے بیک وقت میں شہید ہوئے، قدر ان کو تھی جنہوں نے 70 جنازے ایک وقت میں نبی کے دین کی خاطر اٹھائے گئے. ان کو قدر تھی. جب قدر تھی تو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم. اس لیے میرے بھائیوں یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، یہ دین اتنا بے وقت نہیں ہے. یا لوگ دنیا کی مادی چیزوں میں پھنس کر، دنیا کی چند رنگلیوں میں لگ کر کے ہم نے آخرت سے منہ موڑ دیے، دنیا کے چند تکوں کی خاطر ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صرف آخرت کی باتیں کرتے ہو. ارے قرآن نے بار بار آخرت کو یاد دلوایا، کیوں نہ باتیں کریں آخرت کی. ابو جندل کو میرے نبی نے فرمایا واپس جانا پڑے گا، شاباش بیٹا واپس جانا پڑے گا. ابو جندل نے آخری جملہ کلیجہ پھاڑ کے کہا ہم نے ظلم و ستم سہا تھا آپ کی رفاقت کے لیے، آج ہمیں پھر واپس ظلم میں واپس کیا جا رہا ہے. میرے حضور اس سے آگے جملہ نہیں فرما سکتے تھے. ابو جندل تو اس کا باپ لے گیا واپس، رضی اللہ عنہ کو واپس چلے گئے. سٹیمپ لگنے لگی، لکھا تھا ھذا قضا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. وہ سہیل کہنے لگا یہاں پہ رسول اللہ کو مٹاؤ، رسول اللہ کو مٹاؤ. میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا جی ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مان جائیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، لہٰذا یہ مٹاؤ. حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمایا علی مٹا دو. حضرت علی ہاتھ جوڑے، اللہ کے نبی میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا، میں کیسے مٹا دوں؟ میرے ہاتھ میں اگر جس بازو میں قوت ہے یہ فاتح خیبر ہے، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے گا، لیکن نبی کا نام مٹا دو مجھ سے نہیں ہو سکتا. میرے حضور نے فرمایا آگے کو کاغذ کون سی جگہ پر لکھا؟ فرمایا یہ. حضور نے خود مٹایا. مٹا دو کوئی بات نہیں، مٹا دو کوئی بات نہیں. حضور نے مٹا دیا. فرمایا لکھو ھذا قضا من محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کے بیٹے کی طرف سے صلح. لکھ دیا گیا. ابو جندل واپس چلے گئے. میرے حضور علیہ یہ صلح طے ہوگی، شرطیں طے ہوگی، حدیبیہ سے مدینہ واپس جانا ہے، احرام باندھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، احرام کھول دو. 1500 صحابہ پر بجلیاں کڑک گئی، 1500 صحابہ کے سر جھک گئے. کیسے کھول؟ یہ زندگی کی 63 سالہ زندگی کا پہلا دن ایسا جس میں صحابہ حضور فرما رہے ہو اور صحابہ اکرام حکم کی تعمیل نہ کرے. گستاخی نہیں تھی، یاد رکھنا، حکم کی تعمیل صحابہ کرتے ہیں اور کرنے جا رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے شاید کہ وہی آ جائے، حکم منسوخ ہو جائے. 1500 صحابہ کی یہ چاہت تھی، ہو سکتا ہے حکم منسوخ ہو جائے، وہی آ جائے. لیکن
دوسری مرتبہ فرمایا پھر صحابہ نڈھال قدموں سے بیٹھے رہے، تیسری مرتبہ فرمایا میرے پیغمبر نے جب تیسری مرتبہ فرمایا صحابہ اٹھے ہی نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ اما عائشہ اور باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق عظیمہ کے مالک تھے، کوئی جملہ نہیں کہا، سیدھے واپس گئے خیمے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت ام سلمہ پوری امت کی ماں تشریف رکھتی تھی، فرمایا ام سلمہ میں صحابہ سے یہ کہتا ہوں صحابہ نڈھال ہے، کوئی بھی حرام نہیں کھول رہا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کی عظیم خاتون میرے نبی کے حرم میں آتی ہے، ہر غیری خاتون نہیں آ سکتی، اللہ چن کے کرتے، فرمایا اللہ کے نبی صحابہ نڈھال ہے، آپ ان کو پر سختی نہ کریں، میں مشورہ دیتی ہوں، بیوی سے مشورہ لینا سنت ہے، بیویوں کو اتنا جو ہے نا وہ ڈیگریڈ نہ کیا جائے، ارے اس کی دل جوئی کے لیے پوچھ لیا جائے، بیوی کی بھی آخر آپ کی ملکہ ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے، بعض دفعہ اپنے حقوق زوجہ بیان کیے بیویوں کے کیا کیا حقوق ہے، صرف ان کا یہ حق تھوڑی ہے کہ سارا دن بھائی وہ کام میں پستی رہے، کوئی محبت نہیں کوئی پیار نہیں، بھائی بیوی کا حق بنتا ہے۔ ام سلمہ کے پاس میرے حضور تشریف لے گئے، ام سلمہ صحابہ پریشان ہے، کوئی بھی نہیں، میں نے حکم دیا صحابہ تکمیل کے لیے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ سختی نہ کریں، میں مشورہ دیتی ہوں، آپ مشورے پہ عمل کیجئے گا، چھوٹے سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، اے پیغمبر صحابہ سے ازواج سے پوری امت سے مشورہ کیا کرے، قرآن کہتا ہے چھوٹے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، فرمایا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے آپ باہر تشریف لے جائیں، سر منڈوا دیں، اپنا جانور ذبح کر دیں، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، حضور پاک باہر تشریف لائے، سر منڈوایا، علامتی احرام کھولنا ہے، اس کی قضا اگلے سال کریں گے، حضور نے جیسے ہی سر منڈوایا صحابہ ایک دم دوڑے، میرا نبی کا بال زمین پہ نہ گرے، سبحان اللہ و بحمدہ، صحابہ نے میرے نبی کے بالوں کو سنبھالا، کسی نے اپنے خود میں پہن لیا، جب تک جنگ لڑیں گے نبی کے بال کو سر میں رکھیں گے، کسی نے گلے میں ڈال لیا، اور بھئی کسی نے اپنے پانی کے پیالے میں رکھ لیا، یہ حضور کی برکات ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ صحابہ نے ایک دم اتنی جلدی کی، علماء تاریخ نے لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے سر مڑایا، علماء تاریخ نے لکھا صحابہ نے اتنی جلدی کی سر مڑانے میں کہ اپنے سروں کے سے جو ہے بھائی وہ کھال بھی کئی جگہ سے جو ہے وہ کٹ لگ گئے تھے، بڑے صحابہ کی کھال بھی چھل گئی تھی، حضور کی بات ماننے میں دیر نہ ہو جائے، جانور ذبح کر دیے گئے، مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ پہنچ رہے تھے، اللہ نے قرآن اتار دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، بظاہر شکست لکھ کے آئے ہو لیکن ہم نے فتح دے دی ہے، یہ فتح آپ کی عظیم فتح ہے، میرے نبی جب فاتح بن کر یہ شکست لکھ کے مدینہ واپس آ رہے تھے، اللہ قرآن اتارے 4-5 رکوع اتار رہے کہ بھئی ہم نے آپ کو فتح دے دی، فتح اس صورت میں دیے، اب آپ کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، لڑائیاں بند ہو گئی، جہاد بند ہو گیا، قتال بند ہو گیا، ہر طرف سے لوگ مدینہ میں آ رہے ہیں، امن قائم ہو گیا ہے، کیونکہ معاہدہ جو ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، جب لوگوں نے دیکھا صحابہ کی نمازوں کو، جب لوگوں نے دیکھا صحابہ کے اخلاق کو، جب لوگوں نے دیکھا ان کی آہو فغاں کو، ان کے مسلح پر رونے کو، رات کو امت کے لیے دعائیں کرنے کو، سارے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فتح جو ہوگی، جب فتح ہو گئی، ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی، ان کی پاسداری نہیں، 2.5 سال گزرے، میرے نبی 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ مکہ میں پہنچ گئے، فاتح بن کے مکہ میں جب داخل ہوئے، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، صبح اشراق کا وقت تھا، تقریباً 8:30 ہو رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام مکہ میں داخل، 10,000 کا لشکر تھا، حضور پاک علیہ السلام قصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، سر پہ کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، جب مکہ سے نیچے اتر رہے تھے اور سورج کی کرنیں میرے نبی کے رخ انور پر پڑ رہی تھی، انگریز مورخ اس بات کو لکھتا ہے جب میرے نبی کے سینے مبارک پر اور داڑھی مبارک پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی اور حضور نیچے کی طرف جھکے اور آپ کی داڑھی پالان سے لگ رہی تھی، انگریز مورخ جو دشمن اسلام ہونے کے باوجود یہ بات لکھنے پہ مجبور ہو گیا، اگر دنیا کا عظیم فاتح ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب نیچے داخل ہوئے مکہ کے اندر پہنچے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو آج حرم میں آ جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ سارے مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، آج نہ جانے کتنوں کو قتل کر دیا جائے گا، نہ جانے مکہ کی گلیوں کے اندر کتنا خون بہایا جائے گا، مکہ کی گلیوں کو سراب خون کر دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے یہ رحمت للعالمین ہے، یہ امام الانبیاء ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ باپ بیٹے کا قاتل، اپنی بچی کا قاتل بھی موجود ہے، اور حضرت اپنے چچا کا قاتل بھی موجود ہے، اور صحابہ کے قاتل بھی موجود ہے۔ میرا پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ من دخلہ کان آمنا، جو مکہ کی مسجد میں آ جائے اس کو امن ہے، اور جو اپنے گھر کی چٹکی بند کر لے امن ہے۔ من دخل فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ سب کو امن ہے، امن ہے، امن ہے۔ لوگ اس میرے پیغمبر کے اخلاق، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ آیا، نہیں تلوار کے زور پہ نہیں آیا، میرے پیغمبر کے اخلاق کے زور پہ آیا۔ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، حضور نے کہا من دخل اوقات، ہر ایک کو امن ہے، امن ہے۔ آج کسی سے حضور نے پھر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی معاملہ کروں گا تو میرے بھائی یوسف نے اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ 11 بھائیوں کو معاف کرتے میں پوری مکہ کو معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ سارے لوگ میرے پیغمبر کے قدموں میں آ گئے۔ ہندا جیسی عورت جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ بھی پیغمبر کے قدموں میں، سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے بھائی، یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے، نفرتیں مٹاتا ہے۔ اپنے اپنے دلوں سے مٹائیں، اپنی اپنی عداوتیں ختم کریں، بغض اور کینے نکالیں، ایک ہو کر اللہ کے دربار میں پاک اور صاف ہو کر جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سچی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔